السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول وہ پرنور موقع ہوتا ہے جس میں سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے جشن ولادت کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کا مقصد رحیمی کی خوشی منائی جاتی ہے، اور چونکہ ساری عیدین یعنی ساری خوشیوں کے دن اسی دن کا صدقہ ہے، اس لیے اسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور عید کہتے ہیں اسے ہی جس میں کسی واقعے کی یادگار منائی جاتی ہے، جیسا کہ مصباح اللغات میں ہے کہ عید کے معنی ہے کہ کسی صاحب فضل یا کسی بڑے واقعے کی یادگار منانا، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خوشی میں عید الفطر کی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی خوشی میں عید الفطر کی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بنی نوع انسان کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم رحمت پر خوشی کرنا چاہیے کہ اس نعمت کا ظاہر کرنے اور اس پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ ضحیٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو پس ربیع النور کی 12 تاریخ وہ پیاری تاریخ ہے کہ جس میں نور جبین کے جلوے اور ان کی روشنیوں سے تمام عالم منور ہو گیا۔ خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے اس دن بلکہ اس مبارک مہینے میں اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و فضائل و کمالات اور حمد و نعت کے پرکیف نغموں سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں، اور اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات پر اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس عظیم دن کی یاد مناتے ہیں۔ اور دن منانا بھی قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دن۔ ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعامات فرمائے۔ ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن، ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و معراج کے دن ہیں۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیات کے حکم میں داخل ہے، اور اس دن کو خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منایا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو روزہ رکھ کر منایا کرتے تھے۔ ثابت ہوا کہ بروز ولادت روزہ رکھنا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کا سبب دریافت کیا گیا، یعنی پوچھا گیا کہ آپ خاص طور پر پیر کے دن کے روزے رکھنے کا اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں میری ولادت ہوئی اور اس میں مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ خود ہمارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات کی محفلیں سجاتے،
ایک دوسرے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سنا کرتے تھے۔ نیز بزرگان دین نے بھی میلاد شریف منایا اور میلاد منانے کا ارشاد فرمایا کہ میلاد شریف کرنا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک تعظیم ہے جب وہ منکرات سے خالی ہو۔ امام سیوطی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن، قصیدے، نعت شریف اور فضائل بیان کرنے میں کیا مذائقہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں میلاد کے روز حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مولود مبارک میں تھا۔ اس وقت لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے اور معجزات بیان کرتے تھے جو آپ کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے۔ میں نے اس مجلس میں انوار و برکات دیکھے، پس میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ان ملائکہ کے ہیں جو ایسی مجالس اور مشاہدہ پر موکل و مفکر ہوتے ہیں و مقرر ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ اور انوار رحمت آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ نیز سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانا حضور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں بھی کس قدر پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ابو لہب کی لونڈی نے آ کر ابو لہب کو خبر دی کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر فرزند یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ ابو لہب سن کر اتنا خوش ہوا کہ انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگا، جا آج سے تو آزاد ہے۔ سب مسلمان جانتے ہیں کہ ابو لہب سخت کافر تھا۔ قرآن مجید میں پوری سورہ تبت یدا ابی لہب اس کی مذمت میں موجود ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرنے کا فائدہ اس کو ہوا، وہ سنیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی منانے والے سن کر جھوم جائیں گے کہ ابو لہب مرا تو اس کے گھر والوں یعنی حضرت عباس نے اس کو خواب میں بہت برے حال میں دیکھا۔ پوچھا کیا گزری؟ ابو لہب نے کہا تم سے علادہ ہو کر مجھے خیر نصیب نہیں ہوئی۔ ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے جس سے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے انگلی کے اشارے سے لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ کہ جب ایک کافر کو ولادت کی خوشی منانے پر اس قدر فائدہ ہو سکتا ہے تو ان خوش نصیب مسلمانوں کے اجر و ثواب کا اندازہ لگائیے جو ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہایت خوشی سے مناتے ہیں۔ غور فکر فرمائیے، ابو لہب کافر تھا، ہم مومن، وہ دشمن، ہم غلام۔ اس نے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی کی تھی، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں۔ جب دشمن اور کافر کو خوشی کرنے کا اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے تو غلاموں کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں میلاد شریف کرنے والوں کی روشن دلیل ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ابو لہب کافر تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کے دودھ پلانے کی وجہ سے انعام دیا گیا، تو اس مسلمان کا حال کیا ہوگا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محبت سے بھرپور ہو کر مال خرچ کرتا ہے، میلاد شریف کرتا ہے۔ لیکن چاہیے کہ محفل میلاد شریف عوام کی بدعتوں، گانے اور حرام باجوں وغیرہ سے خالی ہو۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے،
اور ہمارے چینل کو اگر آپ لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔